السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے حوالے سے ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ستھرا پنجاب پروجیکٹ مالی بدعنوانی اور ورکرز کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی متعدد شکایات۔ اب اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے اندر۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ستھرا پنجاب منصوبہ 3 دسمبر 2024 کو شروع کیا گیا تھا، جس کے لیے ابتدائی طور پر 120 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ 2025-26 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 150 ارب، جبکہ 2026-27 میں یہ رقم بڑھا کر اب 170 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق یہ رقم ویسٹ مینجمنٹ کے نظام کو جدید بنانے، دیہی اور شہری علاقوں میں کچرا اٹھانے کا نظام مزید مؤثر بنانے، پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ کے فیول، مشینری کی دیکھ بھال اور ورکرز کی تنخواہوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تاہم ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں مالی بدعنوانی اور ورکرز کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور غیر منصفانہ کٹوتی کی متعدد شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ 7 جون 2026 کو امپیریل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرانوالہ کے دفتر میں ایک نوجوان نے ریسیپشن کے سامنے خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ دفتر میں موجود افراد نے آگ بجھائی، مگر اس دوران یہ نوجوان بری طرح جھلس گیا۔ ذیشان نامی اس نوجوان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ 20 روز زیر علاج رہنے کے بعد فوت ہو گیا، یعنی اس دنیا سے وہ چلا گیا، دم توڑ گیا۔ آگے میں تھوڑی سی اور بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو رپورٹ کیا ہے دنیا نیوز نے۔ خودکشی کرنے والا ذیشان کچھ ماہ پہلے تک گجرانوالہ میں ستھرا پنجاب پروجیکٹ کی ٹھیکیدار کمپنی امپیریل ویسٹ مینجمنٹ میں کام کر رہا تھا۔ ٹھیکیدار اس کی تنخواہ میں سے 21,000 روپے کٹوتی کر لیتا تھا اور اسے صرف 19,000 روپے ملتے تھے۔ ذیشان کے بھائی کا کہنا تھا کہ ذیشان کو پوری تنخواہ کے مطالبے پر نوکری سے نکال دیا گیا اور ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے خودکشی جیسا اقدام اٹھایا۔ تنخواہ میں غیر منصفانہ کٹوتی کا شکار صرف ذیشان ہی نہیں بلکہ اس جیسے کئی ورکرز کے ساتھ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حکومت پنجاب نے ستھرا پنجاب کمپنی کے ملازمین کو صوبے میں مقرر کردہ کم سے کم جو تنخواہ ادا کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے، مگر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ سب سے پہلے تو ملازمین کو تنخواہ سے سوشل سیکیورٹی کی مد میں پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ بیشتر کمپنیاں خود سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور سوشل سیکیورٹی فیس جمع ہی نہیں کرواتی۔ اور بھی اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ کل پھر رات کو دوبارہ دنیا نیوز نے رپورٹ کیا کہ سیالکوٹ میں بھی ایک اور شخص کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے۔ ملزم شہریار ورکر سے فی کس 5,000 روپے ماہانہ رشوت جو ہے وصول کرتا تھا۔ دنیا نیوز نے ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں مالی بدعنوانی، تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی پہلے بھی نشاندہی کی تھی، اور اس کے حوالے سے جناب بتایا گیا کہ جناب یہ کوئی ان کا سپروائزر وغیرہ تھا اور یہ بھی ستھرا پنجاب کے جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں سے 5,000 روپے کاٹ رہا تھا۔ تو ستھرا پنجاب جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بڑا بہترین کام کر رہا ہے، وہاں پہ اس کے جو تنخواہوں کی عدم ادائیگیاں ہیں، تنخواہوں میں سے کٹوتیاں ہیں، جو مبینہ کرپشن کی کہانیاں ہیں، وہ کافی زیادہ سامنے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کو یقیناً حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب 170 ارب روپیہ بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے، اور اتنے اس کے ہزاروں ورکرز ہیں، اگر ان کی تنخواہوں میں سے ہزار روپیہ بھی مہینہ کاٹا جائے تو وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ رقم بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ستھرا پنجاب کی تنخواہوں کی عدم ادائیگیاں بار بار یہ خبریں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر پنجاب حکومت کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اینی وے، مریم بی بی کی نظر تو رہتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی رہتی ہے، ہر جگہ رہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں گڈ گورننس بہترین طریقے سے ہو رہی ہے۔ کل کسی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ آج چینی چھوڑے 6 مہینے ہو گئے ہیں، روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلنا، 40 منٹ تک ورزش کرنا معمول بنا لیا ہے، نہ چائے، نہ کافی، نہ کولڈ ڈرنک، پیزا، برگر، شورما وغیرہ سب کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، سب غلط عادتوں کو چھوڑ دیا ہے، بس اب جیسے تیسے کر کے اس جھوٹ بولنے والی عادت پر کنٹرول کرنا۔ مطلب اس نے کہا کہ اوپر جو میں نے لکھا ہے وہ سارا مذاق کیا ہے، یہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، نیچے اس نے جو کھانوں کی تصاویر لگائی ہیں اس میں اتنے آئل والے کھانے اور یہ اور وہ، مطلب کہ ایٹ دا سیم ٹائم اس نے بتا دیا کہ میں کھا رہا کیا ہوں۔ پر اینی وے، اس شخص کی ٹویٹ کے اوپر مریم بی بی نے آ کے اوپر سے ٹویٹ کر دیا کتنا وزن کم ہوا۔ وہ شاید سمجھی نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے۔
اور یہ اس بندے نے مذاق کیا ہے، تو اوپر سے آ کے انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا. میرے خیال میں شاید انہوں نے بھی مذاق ہی کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن مذاق ہی چل رہا ہے اور سب مذاق میں چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ مذاق میں اس نے یہ کیا اور مذاق میں انہوں نے آ کے اوپر یہ ٹویٹ کر دیا. تو شاید جس طرح میرا خیال ہے کہ مذاق میں انہوں نے کیا ہوگا. پر اینی وے مذاق تو چلتے رہتے ہیں، اچھی چیز ہے، مذاق ہونا چاہیے. ایک اور اگلی خبر میں آپ کو سنا دوں. ویسے اس خبر کا مذاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. سینئر صحافی ہیں برطانیہ سے مرتضیٰ علی شاہ صاحب، انہوں نے جناب یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں، 2 ویڈیو. اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے مینگوز فرام پی ایم شہباز شریف. جی ہاں جی، نون لیگ کے ورکرز کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے جس میں ایک سرکاری لکنگ ڈبہ ہے جس کے اندر مینگوز ہیں، اور وہ ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے برطانیہ میں جو نون لیگ کے ورکرز ہیں ان کے لیے یہ مینگو بھیجے ہیں، اور اوپر اس پہ وہ سرکاری لوگو سا بھی بنا ہوا ہے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو یاد رکھا، لیکن اس میں چھوٹا سا کیا یہ مذاق ہے کہ حکومت پاکستان کا پیسہ یعنی ٹیکس پیئرز کے پیسے سے برطانیہ میں جو نون لیگ کے ورکرز ہیں ان کو مینگوز بھیجے جا رہے ہیں، یا پھر یہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے بھیجے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں تو نہیں یاد کہ کبھی عمران خان صاحب نے برطانیہ میں کسی اپنے ورکر کے لیے کوئی مینگو بھیجے تھے، آپ کو یاد ہے؟ مجھے نہیں پتا کسی کو بھیجے تھے. کوئی ایسی ویڈیو ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. لیکن یہاں پہ بڑا کوشچن یہ ہے کہ جہاں پہ ملک بھر میں مذاق ہو رہا ہے وہاں پہ بہت ساری سنجیدہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو انہی میں سے ایک سنجیدہ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی جماعت کے ورکرز کو برطانیہ جو ہے وہ مینگوز بھیجیں. لیکن کوشچن اس میں یہ ہے کہ کیا یہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ اس طرح خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ سرکاری پیسہ نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ جی انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے یہ سرکاری ڈبے بنوا کے مینگوز بھیجے. پہلے بھی پچھلے سال بھی اس طرح کی ویڈیوز آئی تھی کہ جی مینگوز فرام پی ایم اور دس اینڈ دیٹ. بھائی یہ کام نہیں ہوتا حکومتوں کا کہ وہ دوسرے ملک میں رہنے والی اپنی جماعت کے کارکنوں کو پیسہ خرچ کر کے زر مبادلہ خرچ کر کے وہاں پہ مینگوز بھیجیں. اچھی بات ہے، آپ کا کارکن آپ کا اثاثہ ہے، لیکن جو ملک اور قوم کا پیسہ ہوتا ہے وہ ایسے خرچ نہیں کیا جاتا. پر اینی وے مجھے نہیں پتا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ کل پتہ چلے کہ جی وہ بتائیں کہ یہ پیسہ تو انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے خرچ کیا ہے. لیکن یہ جو سرکاری ڈبے ہیں، اس طرح کے ڈبوں میں پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے یقیناً لوگوں کو مینگوز بھیجے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی مینگوز بھیجے جاتے ہیں، ایون گورنر ہاؤس سے بھی مینگوز بھیجے جاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے بھی کسی جگہ سے کال آئی، ایک سرکاری جگہ سے، انہوں نے کہا جی آپ کے گھر مینگوز بھیجنے تو وہ ذرا ایڈریس دے دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی مجھے جو ہے بہت آپ کا شکریہ، آپ نے کہہ دیا، مجھے مل گئے. ویسے اس دفعہ 2-3 دوستوں نے مجھے بھیجے ہیں مینگوز، پر وہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو انہوں نے بھیجے. پر یہ جو سرکاری پیسے سے اپنے دوستوں کو اپنے کارکنوں کو مینگوز بھجوانا، میرے خیال میں کیا یہ اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم ایک ڈالر جو ہے وہ ترستے ہیں اس کے لیے، کبھی آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، کبھی ادھر سے پیسے لیتے ہیں، وہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ جناب ایسے مینگوز بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے. کیا آج تک برطانیہ نے، فرانس نے، امریکہ نے اپنے ایکسپیرٹس کو، ان کی حکومتوں نے ایسے کوئی سٹرابریز یا چیریز یا کوئی اور چیزیں اس طرح بھیجی ہیں، راسبریز یا ایووکاڈوز، کوئی ایسے بھیجے ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ حکومت کا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنے ذاتی دوستوں کو اور ورکرز کو ایسے جو ہے وہ تحفے بھیجے جائیں. ہاں اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی بھیجتا ہے تو ضرور بھیجے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ پاکستان میں بلو پاسپورٹ. اب آج کل وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی انہوں نے وہ یاد بلو پاسپورٹ مانگ لیے ہیں اور نیا قانون بنا لیا ہے، اس میں جو اہلیہ ہوگی یا اسپاؤس ہوگا اس کو بھی بلو پاسپورٹ ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو دیکھیں یہ جو قانون ہے اس کے حوالے سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو میں اس کے اوپر آتا ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں، یہ پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں. لیکن سینئر صحافی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ریاض الحق صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ لاز آف پنجاب اینڈ سندھ اسمبلی الاؤ بلو پاسپورٹس ایکسیس ٹو وی آئی پی لانجز اکراس پاکستان. پنجاب allows even former members for blue passports as well. یعنی ادھر بھی جو ہے وہ یہ بلو پاسپورٹس ملتے ہیں. لیکن کیوں بلو پاسپورٹ ملیں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم نے گرین پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت کروانی ہے، تو بھائی پھر اراکین اسمبلی کو کیوں بلو پاسپورٹ دیے جاتے ہیں؟ چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، یا کسی اور جماعت کا ہو. کیا برطانیہ کی پارلیمنٹ سے طاقتور کوئی پارلیمنٹ ہے دنیا میں؟ ان کے پاس تو کوئی آفیشل پاسپورٹ نہیں ہوتا. فرانس کی پارلیمنٹ کے پاس تو کوئی آفیشل پاسپورٹ نہیں ہوتا. میجورٹی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ تو کسی کے پاس بھی کوئی جو ڈیسنٹ جمہوریتیں ہیں وہاں پہ تو کسی کو کوئی ایسا پاسپورٹ علیحدہ نہیں دیا جاتا. جو عوام کا پاسپورٹ ہوتا
ہوتا ہے وہی ان کا پاسپورٹ ہوتا ہے. ہاں انلیس کہ کوئی بہت آپ کی فورن پوسٹنگ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو سم ٹائم آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں. لیکن اراکین پارلیمنٹ کو تو ایسے کہیں پہ بھی جو ہے وہ آفیشیل پاسپورٹس نہیں دیے جاتے. تو آپ تو کہتے ہیں نا جی ہم نے گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ کرنا ہے, تو پھر یہ بلو پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, اب جو خیبر پختونخوا میں قانون وغیرہ میں تبدیلی کی گئی ہے اس کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے, سینئر صحافی ہیں اسد اللہ خان صاحب, جنہوں نے عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے خبر دی تھی جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو اسپتال لایا گیا, انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی. اب اسد اللہ خان نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے آگے پیچھے جب بات کی ہے تو ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ساری کاروائی بابر سلیم سواتی, جی ہاں جی, جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے سپیکر ہیں, تو اسد اللہ کی خبر کے مطابق مبینہ طور پہ انہوں نے اور پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی نے مل کے شریک حیات اور تاحیات کو بلو پاسپورٹ والی شک میں شامل کروایا. خیبر پختونخوا کی کابینہ سے جو منظور ہوا تھا اوریجنل ڈاکومنٹ, اس میں صرف سرکاری پاسپورٹ کا ذکر تھا, اس میں تاحیات اور شریک حیات کا ذکر نہیں تھا. بابر سواتی صاحب پہلے دن سے ایسے لگے ہوئے ہیں, کبھی اپنے لیے امارات کا بل لے کر آتے ہیں, کبھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو موجودہ سپیکر ہو یا سابق سپیکر ہو اس کو تاحیات 6 ملازم دیے جائیں. یہ اسد اللہ صاحب نے جو کہا ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو ان کی خبر یہ ہے کہ یہ کاروائی بابر سلیم سواتی نے ڈالی ہے اور انہوں نے یہ جو ہے اس کے اندر مراد والے بل کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی جب تک خان سے اجازت نہیں ملے گی تو یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, لیکن مراد یہ لے کے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں جس طرف یہ چل پڑے ہیں اسی وجہ سے ان کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. آلدو کہ ان کی مراد دوسرے صوبوں سے یعنی جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ کم ہیں, پر اگر احتجاج کی بات کی جائے, احتجاجی تحریک کی بات کی جائے, تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ذہنی طور پہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کریں گے اور یہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف مل جائے. اچھا جی, یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی. یہ سی سی ڈی کے سربراہ ہیں چٹھا صاحب, یہ وہ کہیں پہ گئے ہیں اور انہوں نے ہیڈ شرٹ پہنا ہوا ہے, ویری ویل ڈریس, ڈبل بریسٹ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈریس ہوئے ہیں. اور سی سی ڈی کو کہا جاتا ہے جی کہ پنجاب میں سی سی ڈی کرائم کو بڑا کم کر رہی ہے, کنٹرول کر رہی ہے. کنٹروورسیز بھی بہت ہیں, الزامات بھی بہت ہیں. مبینہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے, وہ آسٹریلین بچی کا جو کیس ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, دیگر الزامات وغیرہ بھی لگتے رہتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی لمبی اور ایک جامع قسم کی رپورٹ نکالی ہے اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے اعلیٰ جوڈیشری سے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے, تحقیقات کروائی جائیں. پر اینی وے معاشروں سے جرائم کو ختم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور یقیناً اس میں آئین اور قانون کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. آج کل برطانیہ کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے, وہاں پہ جو بچوں کو گروم کر کے یعنی کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جو ہے جنسی زیادتی کرنا, ان کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنا, اس طرح کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے کافی زیادہ میڈیا کے اندر بھی آپ کو رپورٹس سننے کو ملیں گی. اور ماضی میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں ان کو سزائیں بھی ہوئی تھیں اور پراپر وہ پورے گینگ جو ہے وہ پکڑے گئے تھے کہ کتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں اور کس طرح یہ بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ینگ بچیوں کو, لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کہیں پہ ان کو تحفے دے کے, کہیں پہ ان کو الکوہل پلا کے, اس طرح مختلف چیزیں, بہت ساری چیزیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں. انہی میں سے جو ایک شخص ہے جس کو 22 برس سزا ہوئی تھی, وہ پاکستانی نژاد ہے, شبیر احمد اس کا نام ہے. اب اس نے 14 سال اپنی سزا مکمل کر لی اور برطانوی قانون کے مطابق اگر آپ کی سزا کا آپ میرے خیال میں 1/4 پورا کر لیں تو پھر آپ کو, یا آدھے سے زیادہ آپ کی سزا مکمل ہو جائے تو پھر آپ آٹومیٹکلی ریلیز کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو رہا کر دیا گیا کیونکہ 22 سال اس کو سزا ہوئی تھی, 14 سال اس نے جیل میں کاٹ لیے ہیں. 73 سال اب اس کی عمر ہے. 1971 سے پہلے وہ برطانیہ گیا تھا, 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو برطانیہ گئے ہوئے. وہ کافی ینگ تھا جب وہ برطانیہ گیا, وہیں پہ پلا بڑا, اس کو برطانوی شہریت مل گئی, لیکن برطانوی حکومت نے اس کی برطانوی شہریت کینسل کر دی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر حالت میں ہم پاکستان واپس بھیجیں گے کیونکہ اس کا یہاں ہونا ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ, ہمارے بچے غیر محفوظ ہوں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اگر ہمیں قانون میں تبدیلی بھی کرنا پڑی تو وہ ہم کریں گے اور اس کی باقاعدہ تیاری کی جا رہی ہے. اور جو نئے پرائم منسٹر آئیں گے اینڈی برنم, میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ بڑا چیلنج ہوگا. اور شبانہ محمود جو خود پاکستانی نژاد ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ پبلک دباؤ بھی ہے اور وہ ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے اس کو ہم مضبوط کریں گے اور اس شخص کو ہر حالت میں یہاں سے نکالیں گے. ایسے جو آئین اور قانون کی عملداری ہوتی ہے نا, اس سے معاشرے میں بچے محفوظ ہوتے ہیں, اس سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے. ایک بچے کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو سی سی ڈی انکاؤنٹر کر دے اور بندہ پھڑکا دیا جائے مبینہ پولیس مقابلے میں
اور جناب وہ کچھ دن کے لیے آؤٹ ریج ہو، میرے جیسے صحافی ولاگز بنائیں، یوٹیوب پہ بات کریں، ٹی وی پروگراموں میں بات کریں، 2-3 دن آپ کو مورل پینک پورے ملک میں نظر آئے اور اس کے بعد سارے بھول جائیں، ایسے معاشرے محفوظ نہیں ہوتے۔ معاشروں کو محفوظ کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ، اور وہ ہے آئین اور قانون کی عملداری۔ یہ کسی پولیس مقابلے سے، کسی اس چیز سے دائمی طور پہ کبھی بھی معاشرے محفوظ نہیں ہوتے۔ ہاں وقتی طور پہ آپ اوپر نیچے چیزوں کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دائمی بہتری لانی ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کی عملداری کرنی پڑے گی، اور یہی وہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ قانون بھی بنا رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس بندے کو سزا بھی ہو چکی ہے، 2012 میں اس کو سزا ہوئی، 14 سال وہ اپنی سزا کاٹ چکا ہے، سزا کاٹ کے وہ رہا ہو گیا، لیکن سسٹم بھولا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، تم ابھی بھی قانون کا سامنا کرو گے۔ یہاں پہ بس ایک دن کی ہیڈ لائن ہوتی ہے، ایک دن کی سرخی ہوتی ہے، 2 دن جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد سارے بھول جاتے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ ریاستیں نہیں چلتی ہیں۔ لوگ تو 2 دن میں بھول جاتے ہیں، لیکن ریاست اور اس کا جو سسٹم ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ایندھن ہوتا ہے کہ ریاست نہ بھولے، اس کا سسٹم نہ بھولے، وہ جو ایندھن ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ پولیس مقابلوں سے، ہاف فرائی کرنے سے، فل فرائی کرنے سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جینون پولیس مقابلے ہوں، کیونکہ جب تک کسی عدالت کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ، یہ تو کوئی کمیشن بنے گا، کوئی عدالت فیصلہ کرے گی تو تبھی آپ کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے ہینیس کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، وہ لو تھے بولے، مطلب میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی اتنے ریپگنٹ لوگ کوئی ہو سکتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے، ان کا سن کے ہمیں بھی گن آتی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن یہ میری کوئی ذاتی تسکین یا خوشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ہم نے پورے معاشرے کو اگر محفوظ بنانا ہے تو اس کا پھر ایک میکنزم ہوگا۔ اس قسم کا قانون جو سلیکٹیولی اپلائی ہو، اس سے جو ہے معاشرے محفوظ نہیں ہوتے۔ اور ایک ریسنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ سی سی ڈی کتنی ایکٹیو ہوتی ہے اس طرح کے کیسز میں، لیکن جب رضا ڈار اور اس کے ساتھیوں کا نام آیا مبینہ اغوا میں، اور پھر ان کے ساتھیوں پہ الزام لگا مبینہ زیادتی کا، اور لاہور پولیس نے سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی سی سی ڈی اس میں کچھ نہیں کرے گی، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو کدھر گئی پھر سی سی ڈی؟ تو میں نے آپ کو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نا، یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے مستقل بنیادوں پہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کو مضبوط کرنا پڑے گا، آئین اور قانون کی عملداری کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔